السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان، حیوان، جنگل کے تمام درندے، پرندے اور حشرات الارض، دریا اور خشکی کے جانور، سب کو رزق پہنچانے کا ذمہ الرازق جل جلالہ نے خود لیا ہوا ہے۔ جیسا کہ اللہ جل جلالہ کے فرمان کا ترجمہ ہے، اور کوئی جاندار روئے زمین پر چلنے والا ایسا نہیں کہ اس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ ہر ایک کی مستقل رہنے کی جگہ اور عارضی رہنے کی جگہ کو جانتا ہے۔ سب چیزیں کتاب مبین میں بھی ہیں۔ سورہ ہود آیہ 6۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مذکورہ آیت کے تحت ابو موسیٰ اور ابو مالک وغیرہ قبیلہ اشعریین کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو جو کچھ توشہ اور کھانے پینے کا سامان ان کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے اپنا ایک آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس غرض سے بھیجا کہ ان کے کھانے وغیرہ کا کچھ انتظام فرما دیں۔ یہ شخص جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر پہنچا تو اندر سے تلاوت کی آواز آئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت تلاوت فرما رہے تھے۔ اس شخص کو یہ آیت سن کر خیال آیا کہ اللہ نے سب جانداروں کا رزق اپنے ذمہ لے لیا ہے، تو پھر اشعری بھی اللہ کے نزدیک دوسرے جانوروں سے گئے گزرے نہیں، وہ ضرور ہمیں بھی رزق دے گا۔ یہ خیال کر کے وہیں سے واپس ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کچھ حال نہیں بتلایا۔ واپس جا کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے اللہ جل جلالہ کی مدد آ رہی ہے۔ اس کے اشعری ساتھیوں نے اس کا یہ مطلب سمجھا کہ ان کے قاصد نے حسب مشورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی حاجت کا ذکر کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام کرنے کا وعدہ فرما لیا ہے۔ وہ یہ سمجھ کر مطمئن بیٹھ گئے۔ وہ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی ایک قصعہ یعنی پیالہ گوشت اور روٹیوں سے بھرا ہوا اٹھا لا رہے ہیں۔ قصعہ ایک بڑا برتن ہوتا ہے جیسے تسلا یا سینی۔ لانے والوں نے یہ کھانا اشعریین کو دے دیا۔ انہوں نے خوب شکمسیر ہو کر کھایا، پھر بھی بچا رہا تو ان لوگوں نے یہ مناسب سمجھا کہ باقی کھانا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیں تاکہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت میں صرف فرما دیں۔ اپنے دو آدمیوں کو یہ کھانا دے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ اس کے بعد یہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا کھانا بہت زیادہ اور بہت نفیس و لذیذ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کھانا نہیں بھیجا۔ تب انہوں نے پورا واقعہ عرض کیا کہ انہوں نے اپنے فلاں آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا، اس نے واپس آ کر یہ جواب دیا جس سے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا بھیجا ہے۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رزق اللہ نے تمہیں عطا فرمایا تھا۔ بحوالہ تفسیر قرطبی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جس وقت سیدنا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگ کی تلاش میں کنویں طور پہنچے اور وہاں آگ کے بجائے تجلیات الہی سامنے آئی اور ان کو نبوت اور رسالت عطا ہو کر فرعون اور اس کی قوم کی ہدایت کے لیے مصر جانے کا حکم ملا، تو طبعی طور پر خیال آیا کہ وہ اپنی زوجہ کو جنگل میں تنہا چھوڑ کر آئے ہیں، اس کی کفالت کرنے والا کون ہوگا؟
اس بنا پر ان کی دل کی تسلی کے لیے حق تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ سامنے پڑی ہوئی پتھر کی چٹان پر لاٹھی مارے۔ انہوں نے تعمیل حکم کی تو یہ چٹان پھٹ کر اس کے اندر سے ایک دوسرا پتھر برآمد ہوا۔ حکم ہوا اس پر بھی لاٹھی ماریں۔ ایسا کیا تو وہ پتھر پھٹا اور اندر سے تیسرا پتھر برآمد ہوا۔ اس پر بھی لاٹھی مارنے کا حکم ہوا تو یہ شک ہوا اور اندر سے ایک جانور برآمد ہوا جس کے منہ میں ہرا پتا تھا۔ حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا کامل اور مکمل یقین تو سیدنا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بھی تھا، مگر یقینی مدد اور نصرت کی جھلک اور مشاہدے کا اثر کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ بحوالہ معارف القرآن 591/4۔ اس آیت میں حق تعالیٰ نے صرف اتنا بتانے پر اکتفا نہیں فرمایا کہ ہر جاندار کا رزق اپنے ذمہ ہونے کا اعلان فرما دیا، بلکہ انسان کے مزید اطمینان کے لیے فرمایا کہ اس آیت میں مستقر اور مستودع کی مختلف تفسیریں منقول ہیں کہ مستقر اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں کوئی شخص مستقل طور پر جائے قیام یا وطن بنا لے، اور مستودع اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں کوئی عارضی طور پر کسی ضرورت کے لیے ٹھہرے۔ مطلب یہ ہوا کہ الرزاق جل جلالہ کی ذمہ داری کو دنیا کے لوگوں اور حکومتوں کی ذمہ داری پر قیاس نہ کرو۔ دنیا میں اگر کوئی شخص یا کوئی ادارہ آپ کے رزق کی ذمہ داری لے لے تو اتنا کام بہرحال آپ کو کرنا پڑے گا کہ اگر اپنی مقررہ جگہ کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جانا ہو تو اس فرد یا ادارے کو اطلاع دیں کہ فلاں تاریخ سے فلاں تک فلاں شہر یا گاؤں میں رہیں گے، رزق کے وہاں پہنچانے کا انتظام کیا جائے۔ مگر الرزاق جل جلالہ کی ذمہ داری میں آپ پر اس کا بھی کوئی بار نہیں، کیونکہ وہ آپ کی ہر نقل و حرکت سے باخبر ہے، آپ کے ہمارے مستقل جائے قیام کو بھی جانتا ہے اور عارضی اقامت کی جگہ سے بھی واقف ہے، بغیر کسی درخواست اور نشاندہی کے ہمارا راشن وہاں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ کے علم محیط اور قدرت متعلقہ کے پیش نظر صرف اس کا ارادہ فرما لینا تمام کاموں کے سر انجام ہونے کے لیے کافی تھا۔ کسی کتاب یا رجسٹر میں لکھانے کی کوئی ضرورت نہ تھی، مگر مسکین انسان جس نظام کا خوگر ہوتا ہے اس کو اس نظام پر قیاس کر کے بھول چوک کا کھٹکا ہو سکتا ہے، اس لیے اس کے مزید اطمینان کے لیے فرمایا یعنی یہ سب کچھ ایک واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اس واضح کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے جس میں تمام کائنات کی روزی عمر عمل کی پوری تفصیلات لکھی ہوئی ہے، جو حسب موقع و ضرورت متعلقہ فرشتوں کے سپرد کر دی جاتی ہے۔ بحوالہ معارف القرآن 592/4۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔